میرے حسین نے دیکھا اب کوئی آواز دینے والا نہیں، اب کربلا میں کون جائے گا؟ سب تو شہید ہو گئے، کون جائے گا؟ اب آخری میرا امام جائے گا، آخری میرا امام جائے گا، ابن حیدر کرار جائے گا، شہزادے گلبو قبا جائے گا، راکب دوش مصطفیٰ جائے گا، نبیر مصطفیٰ جائے گا، ابن زہرا جائے گا، دل بندے حیدر مرتضیٰ جائے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنی بہن سیدہ زینب کو بلایا، اے میری بہن سیدہ زینب، آج تیرا بھیا کربلا کے میدان میں عالم اربع میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے میری بہن زینب مجھے اجازت دے دے۔ حضرت سیدہ زینب نے سنا کہ اب میرا بھائی کربلا کے میدان میں جانے والا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ سیدہ زینب نے کہا میرے بھائی میں تمہیں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ امام حسین نے کہا اے میری بہن دیکھ میرا پورا خاندان کٹ گیا، تیرے بچے اولو محمد بھی کٹ گئے، تیرا بھتیجا قاسم بھی کٹ گیا، تیرا بھیا علی اکبر اور تیرا بھتیجا علی اکبر بھی کٹ گیا، تیرا بھیا علی عباس بھی کٹ گیا۔ اے میری بہن اب تو مجھے جانے کی اجازت دے۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین کو کبھی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، پیشانی کو دیکھ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے میری بہن زینب وہ صندوق تو لے کر آ جس میں میرے نانا جان کا امامہ ہے۔ اے میری بہن زینب وہ صندوق تو لے کر آ جس میں میرے چچا جعفر طیار کا نیزہ ہے۔ اے میری بہن زینب ذرا وہ صندوق تو لے کر جس میں میری اماں سیدہ فاطمہ کی 72 پیبند کی چادر ہے۔ صندوق لایا گیا، میرے امام نے صندوق کھولا، امامہ سب سے اوپر تھا، میرے امام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ نکالا۔ سیدہ زینب سے کہا اے میری بہن زینب لے اپنے بھائی کے سر پہ آخری مرتبہ امامہ تو باندھ دے۔ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میری امی جان میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی، اے میری بہن زینب لے آخری مرتبہ میرے سر پہ امامہ باندھ دے۔ کون سا امامہ؟ جس امامے کو باندھ کر میرے نبی نے نمازیں ادا کی ہے، جو فجر میں نبی نے باندھا ہے، ظہر میں نبی نے باندھا ہے، عصر و مغرب و عشاء و تہجد و اشراق و اوابین میں نبی نے باندھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ امامہ میرے حسین کے سر پہ باندھا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب امامہ باندھ رہی ہے، ایک پیش پورا ہوا دوسرا پھندا لگایا جا رہا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کا نواسے کا سر پر امام رسول سج گیا، پورے اہل بیت کے شہزادیاں دیکھ رہی ہے کہ امیر قافلے سالات امامہ باندھ رہا ہے، امام عالی مقام کے سر پہ امامہ بندھا۔ حضرت امام حسین نے کہا اے میری بہن زینب لا 72 پیبند کی وہ چادر تو لے کر آ جو میری اماں فاطمہ نے اپنے سر پہ پہنی ہے۔ 72 پیبند کی چادر کا پٹکا میرے امام نے اپنے کمر میں باندھ لیا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، جس کی کمر میں پٹکا سیدہ فاطمہ کی چادر کا ہو، جس کے سر پہ امامہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا بہن زینب اب ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں تھما دے۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھما دی، کمر میں پٹکا باندھ دیا سیدہ فاطمہ کی چادر کا، ایک ہاتھ میں نیزہ دے دیا، جعفر طیار کا نیزہ دے دیا، امیر حمزہ کی ڈھال میرے امام نے اپنی پیٹھ پہ باندھ لی۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے کی تیاری کر لی۔ اب میرے امام نے کہا اے میرے گھر والوں صبر کے ساتھ رہنا، میرا امام گھوڑے پر سوار ہے، خیمے اہل بیت کا عجیب منظر ہے، پورے قافلے والے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اہل بیت کی شہزادیاں اپنے خیموں سے نکل کے اپنے امام کا آخری دیدار کر رہی ہے۔ ام رباب کا سہاگ لٹنے والا ہے، شہربانوں کا سہاگ لٹنے والا ہے، سکینہ تھوڑی دیر میں یتیم ہونے والی ہے، حضرت زین العابدین یتیم ہونے والے ہیں، حضرت سیدہ زینب بغیر بھائی کے رہ جائے گی، حضرت سکینہ بغیر باپ کے رہ جائے گی۔ میرا امام اپنے گھوڑے پر سوار ہے، سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا بڑے بابا تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سکینہ نے میرے رسول حسین کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا، گھوڑے کے قدم کو پکڑا، کہتی ہے بابا جان تم
مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ ارے جن ظالم کتے بھیڑیوں نے 6 مہینے کے بھیا علی حضرت کو نہ چھوڑا وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ اللہ اے میرے بابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنہوں نے میرے بھائی کو پیاسا کاٹ کے رکھ دیا، جنہوں نے میرے بھائیوں کو پیاسا مار کے رکھ دیا، اے میرے بابا جان کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک بیٹی اپنے باپ سے گلا شکوہ کر رہی ہے۔ حضرات یہ منظر ہمیں یاد ہے جب ہم چلے تھے لکھنؤ ایئرپورٹ کے لیے، ہماری بیٹی ذوالنورین نے کہا تھا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بیٹی اپنے رسول کے غلاموں کے پاس رسول کا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ ہماری 6 سال کی بچی بھی ہم سے انعام و اکرام مانگتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں لیکن میرے حسین تو نے اپنی بیٹی کو کیا انعام دیا؟ سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سنو آصف بھائی اور کمیٹی والوں، سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان تم جب کربلا میں جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے تو میں بابا کہہ کے کسے پکاروں گی؟ جب مجھے رات میں پیاس لگے گی پانی کون دے گا؟ جب مجھے رات میں نیند نہیں آئے گی تھپیاں دے کر مجھے کون سلائے گا؟ اے میرے بابا جان میں کس کی باہوں سے چپٹ کر رو سوں گی؟ اے میرے بابا جان میں کسے اپنے ابا کہہ کے پکاروں گی؟ اے میرے بابا تم کربلا مت جاؤ۔ سیدہ سکینہ نے رو رو کر کہا جب تمہاری یاد آئے گی تو میں کسے بابا کہوں گی؟ اب تو میرا چچا بھی نہیں عباس ہے، اب میرا بھیا بھی نہیں ہے، اب میرا کوئی دادا بھی نہیں ہے، اے میرے بابا جان میں کسے ابا کہہ کے پکاروں گی؟ امام حسین تڑپ رہے ہیں اندر ہی اندر، گھٹ رہے ہیں میرے امام۔ حضرت سیدہ سکینہ نے آخری جملہ کہا اے میرے بابا آخر مجھے یتیم کیوں کر رہے ہو؟ یہ جملہ میرے حسین کے سینے کے پار چلا گیا۔ پیچھے سے حضرت شہر والوں کی آواز آئی اے میرے امام یہ میرا سہاگ مت لوٹنے دو، میرے ہاتھوں کی چوڑیاں مت توڑنے دو، اے میرے امام میں بلوگی مین بن جاؤں گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ حضرت زینب نے کہا اے بھائی جان میں بغیر بھائی کے رہ جاؤں گی۔ سکینہ الگ دہائی دے رہی ہے، ام رباب الگ دہائی دے رہی ہے، شہر بادرو الگ دہائی دے رہی ہے۔ اتنے میں ابھی ہلچل چل ہی رہی تھی کہ خیمے سے آواز آئی اے بابا ابھی تمہارا بیٹا زین العابدین زندہ ہے، اللہ 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 اللہ، ابھی تمہارا آخری چشم و چراغ زندہ ہے، ابھی علی اکبر تو گیا ہے، ابھی قاسمی تو گیا ہے، ابھی 6 مہینے کا علی اصغر ہی تو گیا ہے، اے میرے بابا جان ابھی زین العابدین زندہ ہے۔ جب میرے امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا امام کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حضرت زین العابدین میں چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، بخار کا عالم ہے۔ حضرت علی اکبر حضرت زین العابدین گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ حسین سے کہا اے میرے بابا جان تم کربلا مت جاؤ میں جاتا ہوں۔ اب میرے امام جو ابھی صبر و وفا کے امام بنے تھے آنکھ میں آنسو نہیں آیا تھا، اب میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، امام رونے لگا۔ میرے امام نے کہا اے میرے بیٹا اللہ تجھے کربلا میں نہیں جاتا ہے، اللہ، اگر تو کربلا میں چلا گیا شہید ہو گیا تو ان فاطمہ کی شہزادیوں کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ اللہ اللہ، اگر تو شہید ہو گیا تو نانا جان کی امانت نانا جان کی امت تک کون پہنچائے گا؟ اللہ، ان شہزادیوں فاطمہ کا محرم کون رہے گا؟ میرے لاہر تو مت جا، اے میرے بیٹے اپنے بوڑھے باپ کو جانے دے، ان شہزادیوں کو مدینہ تک تجھے ہی پہنچانا ہے، نانا جان کی امت کی امانتیں نانا جان کی امت تک پہنچانا ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میری حسینی نسل کس سے چلے گی؟ کیسے میری نسل آگے بڑھے گی؟ اے میرے بیٹے تو کربلا مت جا۔ امام زین العابدین تھرا کے رہ گئے، کہا بابا جان تم نے میرے بھیا علی اکبر کو تو اجازت دے دی، قاسم کو تو اجازت دے دی، اور محمد کو تو اجازت دے دی، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، میرے چچا علی عباس بھی شہید ہو گئے، بابا مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے مت چھوڑو۔ علی اکبر زین العابدین سے میرے حسین نے کہا اے زین العابدین سن یہ تیرا بابا اعلان کرتا ہے ارے تو زندہ رہے گا قیامت تک میری اولاد اس سے پیدا ہوتی رہے گی، بے شک بے شک بے شک بے شک، زندہ رہے گا۔ حسان رضا عقیدے کا سوال سنو، یہ نبی نہیں ابن نبی ہے، واہ واہ واہ، یہ رسول نہیں ابن رسول ہے،
بے شک بے شک میرے حسین نے کہہ دیا حسین میری اولاد علی زین العابدین تجھ سے چلے گئی، تجھے زندہ رہنا ہے۔ اتنے ہنگامے میں بھی حسین نے کیسے کہہ دیا تجھے زندہ رہنا ہے؟ اللہ 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 کیسے کہہ دیا تو نے زندہ رہنا ہے؟ تو میرے حسین نے کہا یہ میری نگاہ غیب کا کمال ہے۔ تو ہم نے کہا حسین جب تیری نگاہ غیب کا عالم یہ ہے تو آمنہ کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ سلامت رکھے مائک والے کو، بہت اچھا سسٹم ہے۔ بے شک 2 گھنٹے کی تقریر ہونے والی ہے میری، لیکن الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی شروع کی۔ واہ سبحان اللہ برکت عطا فرمائے، حسین کا صدقہ اللہ برکت، یہ صدقہ حسین ہے۔ بے شک میں بھی چاہتا کہ آج مجھ سے حسین کا ذکر ہو جائے۔ ہاں ہاں امام علی مقام گھوڑے پر سوار، زین العابدین سامنے، حضرت سکینہ سامنے، ام رباب سامنے، سب نور کی پتلی بنی ہوئی کھڑی ہیں۔ سکینہ یتیم ہو جائے گی، شہر بانو بیوہ ہو جائیں گی، تھوڑی دیر کے بعد زین العابدین کے سر کے اوپر بھی یتیمی کا تاج پہنا دیا جائے گا، لیکن پرواہ نہیں۔ اتنے میں شہر بانو نے روتے ہوئے کہا ابا آقا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمارا کون محافظ ہے؟ کون محافظ ہے؟ کون ہمارا محافظ ہے؟ تو میرے حسین نے کہا تمہارا محافظ؟ یہی سوال میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ سے میری ماں سیدہ ہاجرہ نے کیا تھا۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا اشارہ ہے صاحب، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ حضرت شہر والوں سے میرے حسین نے کہا یہی سوال میرے جد کریم ابراہیم سے ان کی بی بی حضرت سیدہ ہاجرہ نے کہا تھا کہ اس بیاب و بیا میدان میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے میری بی بی ہاجرہ تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ارے یہاں بسانا میرا کام ہے اور کعبے کو آباد کرنا خدا کا کام ہے۔ امام حسین نے کہا اے شہربانو میں تو جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، میرا بیٹا عبدالقادر آئے گا، میں چلا جاؤں گا، میرا بیٹا ہندوستان کا غریب نواز آئے گا۔ کیا بات ہے صاحب، واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا بیٹا ہے، میرا شہزادہ آئے گا، میرا لاڈلا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، اور کس سے آئے گا؟ شہر بانو تیرے ہی شکم پاک سے آئے گا، کیونکہ تیرے شکم سے زین العابدین آیا، زین العابدین کی صلب سے امام محمد باقر آیا، امام محمد باقر سے امام جعفر صادق آیا، اسی کی نسل سے عبدالقادر آیا، اسی کی نسل سے غریب نواز آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بے شک۔ ارے شہادت سننا ہے تو ایسی سنو جس میں مجبوری اور لاچاری نہ ہو۔ ہاں 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 بے شک بے شک، نہ ہم مجبور ہیں نہ ہمارا امام مجبور ہے، حق ہے۔ یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین ہے، ہاں 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 انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ بے شک بے اور اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اردو سے محبت ہے تو ایک جملہ دے رہا ہوں، شک، جی 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 دے دوں؟ دیجیے دے دیجیے۔ دوں؟ ہمارے ملک میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہتے تقیہ کر لو، جی سمجھے؟ تقی ہے اچھا، تقیہ کر لو پھر جو چاہو کرو، لیکن میرا حسین کہتا ہے تبدیل ہم نے اپنا رویہ نہیں کیا، تبدیل ہم نے اپنا رویہ نہیں کیا، ارے مقتل میں بھی رہے تو تقیہ نہیں کیا۔ اللہ 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 شیر بریلی میں بول جا رہا تو آگ لگ جائے۔ اللہ اللہ تبدیل ہم نے اپنا رویہ نہیں کیا، مقتل میں بھی رہے تو
تقیہ نہیں کیا. وہ تقیہ والا مذہب کوئی اور ہے, یہ تقیہ والا نہیں, یہ تقیہ والا مذہب. بے شک بے شک. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شہربانوں سے محل میں گفتگو ہے. شہربانوں نے کہا میرے امام مجھے بیوہ کر کے مت جاؤ. حضرت ننھی سکینہ نے کہا بابا جان میں بابا کہہ کے کسے پکاروں گی. حضرت زینب نے کہا میں بھیا کہہ کے کسے پکاروں گی. خاندان نبوت کی شہزادیاں ٹکٹکی باندھ کر اپنے امام کا آخری دیدار کر رہی ہیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں دیکھو میرا حسین کس انداز سے جا رہا ہے, اپنی عبدیت کا اظہار کس طرح سے کرنے جا رہا ہے, اپنی غلامی و بندگی کا اظہار کس طرح سے کرنے جا رہا ہے. آسمان کے فرشتے بھی جھانک جھانک کر میرے حسین کی مردانیت کو سلام کر رہے ہیں. جنت کی حوریں میرے حسین کے انتظار میں دلہن بن کر کھڑی ہیں, میک اپ کر کے کھڑی ہیں. جنت کے خلما بھی میرے حسین کی غلامی کے لیے بے تاب و بے قرار ہے. جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بے چین و بے قرار ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آنے کے لیے تیار ہے. حضرت صدیق اکبر بھی تیار ہے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی تیار ہے, نجف اشرم میں فاتح خیبر بھی تیار ہے, جنت البقیع میں امی فاطمہ بھی تیار ہے, جنت البقیع میں خالہ جان ام کلثوم رقیہ بھی تیار ہے, جنت البقیع میں خالو جان عثمان غنی بھی تیار ہے کہ میرا بھانجا آنے والا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا ہوگا میرا بیٹا آنے والا ہے. رسول نے گنبد خضرا سے کہا ہوگا میرا نواسہ آنے والا ہے. ابو بکر نے کہا ہوگا میرا لاڈلا آنے والا ہے. عمر نے کہا ہوگا میرا شہزادہ آنے والا ہے. علی نے کہا ہوگا میرا نور دیدہ آنے والا ہے. امام حسین خیمے اہل بیت کے سامنے کھڑے ہیں, گھوڑے کی لگام ہاتھوں میں ہے, پورا خاندان ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے. حضرات اب میرے حسین نے صبر سے تلقین کی. امام حسین نے کہا بیٹا نماز پڑھتے رہنا, بیٹا اللہ کے حق ادا کرتے رہنا. سیدہ سکینہ نے کہا اے بابا جان مجھے کوئی اسپیشل گفٹ دے کر جاؤ. حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا اے میری بیٹی حالات کیسے بھی ہو جائیں کسی بھی حالت میں تو پردہ مت چھوڑنا, پردے سے کمپرومائز سمجھوتا مت کرنا. حضرت ننھی سکینہ نے کہا اے بابا جان میں سمجھوتا نہیں کروں گی, میری قوم کی بیٹی ہو, تمہیں حضرت سیدہ سکینہ کا واسطہ ہے. سیدہ سکینہ نے 22,000 گنڈوں میں بھی پردہ کر کے دکھا دیا, اور کرناٹک کی بیٹی مسکان نے ہزاروں گنڈوں کے درمیان پردہ کر کے دکھا دیا اور بتا دیا ارے کربلا میں پردے کا حکم دینے والا حسین ہے اور کرناٹک میں عمل کرنے والی مسکان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت, گریٹ گریٹ گریٹ. اللہ 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 اللہ. ہاں 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 حضرت, واہ واہ واہ. کرناٹک نے گنڈوں سے کہا ارے پردے کی حفاظت کا وعدہ دینے والا کربلا میں حسین ہے اور وعدہ پورا کرنے والی کرناٹک میں مسکان ہے. کیا بات ہے صاحب, بہت خوب, زندہ باد, اللہ سلامت رکھے صاحب, بہت خوب. نہیں کیا تقیہ نہیں کیا. امتحان صبر تھا ورنہ حسین ہے. انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین نے کہا اے میری بیٹی سکینہ تجھے پردہ نہیں چھوڑنا ہے. سیدہ سکینہ نے کہا میرے بابا جان کچھ بھی ہو جائے اپنی گردن تو کٹا دوں گی لیکن پردہ نہیں کرنے دوں گی. ایک روایت میں بیان کر دوں اپنے علماء کی موجودگی, جی جی جی, گواہی بھی چاہوں گا. آج جو ہمارے اسٹیجوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی شہزادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا, خدا کی قسم یہ روایتیں رافضیوں کی ہیں. ارے جن کا پردے کے لیے آیت تطہیر آئی ہو, اس کی اماں نے دودھ پلایا ہے تو نبی کی بیٹیوں کا پردہ چھینے, ان کے سروں پر پردہ تھا تو کسی چادر کا نہیں آیت تطہیر تھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا حسین حق حسین, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس. آج ہمارے اسٹیجوں سے بیان کیا جاتا ہے پردہ چھینے, کس کی اماں نے دودھ پلایا جو فاطمہ کی بیٹیوں کا پردہ چھینے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, دن دہاڑے کٹ رہا ہے خاندان اہل بیت.
اور سنو احمد رضا منظری کا عقیدہ، زینب قسم قرآن کی، رضا کہتے ہیں چادر کو، کسے کہتے ہیں؟ رضا مانے، رضا مانے، سنو میں تقیہ بازوں کو پیغام دوں گا، زینب قسم قرآن کی، تو بے رضا نہیں، تطہیر کی رضا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ، تطہیر کی رضا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، اگر زینب کا پردہ ہٹ جاتا تو قیامت آگے نہیں، اسی دن قیامت قائم ہو جائے، اگر زینب کی چادر ہٹ جاتی تو قیامت اسی دن، اگر زینب کا پردہ ہٹ جاتا تو قیامت اسی دن، اگر سکینہ کا پردہ ہٹ جاتا تو قیامت اسی دن۔ میں تقریر ختم کروں تو آصف بھائی مجھے یاد دلا دینا سکینہ، میں کوٹ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ میری بات کمپلیٹ ہو جائے۔ ہمارے اسٹیجوں سے بیان کیا جاتا ہے جاہل مولویوں کو بلا کر کہ ان کے پردے چھینے کا دیکھا کون سی کتاب میں تو نے پڑھا؟ جی 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 جی، ارے جن کے پردے کے لیے اللہ نے آیت تطہیر اتاری ہو، اللہ 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 اللہ، جن کا پردے کے لیے خود اللہ نے قرآن اتارا ہو، کس کی اماں نے دودھ پلائے جو سکینہ کا پردہ چھین لے؟ کس کی اماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جو زینب کا پردہ چھینے؟ زینب قسم قرآن کی، تو بے رضا نہیں، تطہیر کی رضا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ، تطہیر کی رضا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ۔ ہاں تمہیں کرنا کیا ہے؟ اصغر و اون و محمد نے جو روشن کی کبھی، پھر رگوں میں اسی آتش کو روا کر ڈالو۔ اے میری قوم کی ماؤ، تمہیں زینب کی قسم وقت سے پہلے ہی بچوں کو ذبح کر ڈالو۔ آج تم رافضیوں کی روایت پڑھنے والے مولویوں کو بلاتے ہو، جی تم بیان کریں گے ارے کسی عاشق اعلیٰ حضرت کو بلاتے ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کسی عاشق خواجہ کو بلایا کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ حسین مجبور نہیں، حسین مختار۔ زینب قسم قرآن کی، تو بے رضا نہیں، تطہیر کی رضا ہے تیرے سر کے ساتھ سر کے ساتھ، ساتھ ساتھ، تطہیر کی رضا ہے تیرے۔ بیٹی سکینہ بول، وعدہ پورا کرے گی، سکینہ نے کہا۔ پلیز keep silent for some time. I will listen you inshallah after finishing my speech. بیٹی پردہ تو نہیں اتارے گی؟ کہا نہیں بابا، مر جاؤں گی لیکن پردہ نہیں اتارے گی۔ ہاں 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 سبحان اللہ، بیٹی مسکان نے کہا بندو، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، تمہیں تمہارا نعرہ مبارک، ہمیں سکینہ کا نعرہ تکبیر سبحان اللہ بہت اچھا، اس لیے الگ سے جلسہ رکھنا، تب بولوں گا، ابھی بولوں گا تو بات پھر آگے چلیے، کبھی جلسہ رکھنا پھر بولوں گا، وہ الگ بات ہے، ہمیں کمزور مت سمجھو، ہماری رگوں میں بھی غلامی حسین ہے، ہمارے سینوں میں بھی عشق حسین ہے۔ جب آقا حسین 22,000 سے ٹکرا سکتا ہے تو ہم کروڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری رگوں میں خون علی تو نہیں ہے لیکن عشق علی ہے۔ کیا کہنا، لیکن عشق علی تو ہے۔ ارے جناب کہاں سے لگ رہی ہے بھیا، بھول گئے؟ امام حسین نے کہا سکینہ بول، حضرت سکینہ نے کہا بابا آئی ایم ریڈی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تیار ہوں، بیٹی اب چلوں؟ تو کہا بابا اب تو کچھ نہیں بولوں گی، اب جاؤ تم اپنا فرض پورا کرو، سکینہ اپنا فرض پورا کرے گی۔ لگام کھچی، اہل بیت کی شہزادیاں دیکھ رہی ہیں، وہ جملہ پھر سے دہرا دو تو بات اچھی لگے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ یتیم ہونے والی ہے، چند منٹوں کے بعد زین العابدین یتیم ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان میں رباب کی چونیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ شہر بانوں کا میک اپ ختم ہو جائے گا، بیوہ ہو جائیں گی، لیکن شہر بانوں تو بیوہ نہیں ہوگی، تو بیوہ نہیں ہوگی، امت کو عبد القادر دے گی، ہاں 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 سبحان اللہ، امت کو شاہ برکت اللہ دے گی، امت کو تو ہند کا راجہ دے گی، امت کو تو پیارا خواجہ دے گی،
تو بیوہ نہیں ہوگی، تو امت کو زین العابدین کی شکل میں دے گی، امت کو تو امام باقر دے گی، امت کو تو امام جعفر دے گی، امت کو تو امام تقی دے گی، امت کو تو امام نقی دے گی، امت کو تو امام حسن عسکری دے گی، امت کو تو امام قاسم دے گی، امت کو تو امام رضا علی دے گی، اور امت کو تو امام مہدی دے گی۔ سبحان اللہ اور سبحان جب تک امام مہدی نہیں دے دے گی تو جب تک قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ وہ آخری بیٹا بھی تو آنے والا ہے، بے شک وہ آخری شہزادہ بھی تو آنے والا ہے۔ حق ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر دلدل پر سوار ہے، ذوالجناح پر سوار، ہاتھوں میں لگام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گھوڑے کی لگام ہے، حسین نے کہا دل تو گھوڑے کی رہی ہے لیکن یہ امت کی لگام ہے۔ کیا بات ہے صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین واہ گھوڑا واہ، دوڑا کا نہیں، گھوڑا نہیں، بلکہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف امت کو دوڑا رہا ہے۔ حسین کیا کرنے جا لڑنے کا نہیں، لڑنے والوں کو جنت کا راستہ دکھانے جا رہا ہوں۔ حسین کیوں جا رہا ہے؟ کہاں روزے کا صحیح مقصد بتانے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ حسین نے کہا دین کا پرچم لہرانے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب صاحب، گھوڑے کی لگام خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب کبھی بلانا آصف بھائی تو 3 دن کے لیے بلانا مت، 2 دن کے لیے مت بلانا، ہے نا؟ ورنہ ابھی کمرے میں جا کر یہ کہو گے یار کچھ اور بیان کر دیتے۔ کیا بات ہے صاحب، بہت دنوں بعد ہاں شہادت ہوئی نہیں، شہادت کبھی ہوئی نہیں۔ اس کی سبحان اللہ سبحان امت اللہ۔ کی لگام، بہت خوب صاحب، بہت خوب، امت کی لگام۔ حضرت امام حسین نے ذوالجناح کی لگام کو بھیجا، گھوڑے کی لگام کو بھیجا، اپنی سواری کی لگام کو بھیجا۔ کہا سکینہ الوداع، ام رباب الوداع، شہر بانور الوداع، بیٹا زین العابدین الوداع۔ اے میرے گھر والوں الوداع، میرے شہزادوں الوداع، میرے پیاروں الوداع، میری بیوی الوداع، میری بہن الوداع، میرے بھائیوں الوداع، میرے عزیزوں الوداع، میرے وفاداروں الوداع، نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں الوداع، اے آدم کی روح الوداع، اے ابراہیم کی روح الوداع، اے زکریا کی روح الوداع، اے یحییٰ کی روح الوداع، اے سلیمان کی روح الوداع، اے دانیال کی روح الوداع، اے دانیال کی روح الوداع، اے ابو بکر کی روح الوداع، اے عمر کی روح الوداع، اے عثمان کی روح الوداع، نبی کے صحابہ کی روح الوداع۔ اب امام حسین کا گھوڑا کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، آندھی طوفان کی طرح جا رہا ہے، بجلی کی طرح جا رہا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین کا گھوڑا پہنچا، راکب دوش مصطفیٰ کا گھوڑا پہنچا، شہزادہ گل قبا کا گھوڑا پہنچا، ابن رسول اللہ کا گھوڑا پہنچا، حیدر کرار کے لال کا گھوڑا پہنچا، فاطمہ کے بیٹے کا گھوڑا پہنچا، امام حسن کے بھیا کا گھوڑا پہنچا، زین العابدین کے بابا کا گھوڑا پہنچا، بلکہ میں کہتا ہوں جنتی جوانوں کے امام کا گھوڑا پہنچا، حضرت آدم کے لاڈلے کا گھوڑا پہنچا، حضرت ابو بکر کے پیارے کا گھوڑا پہنچا۔ جب میدان کربلا میں امام حسین کا گھوڑا پہنچا، کربلا کے میدان میں جب پہنچا تو امام حسین نے اپنا ایک خطبہ دیا کہ دیکھو میرے سر کے اوپر امامہ کس کا ہے، میرے سر کے اوپر امامہ کس کا ہے، میرے سر کے اوپر جو امامہ ہے یہ ابو بکر کا نہیں ہے، یہ عمر کا نہیں ہے، یہ عثمان کا نہیں ہے۔ ارے ذرا سوچو، یہ سر پہ امامہ مصطفیٰ کا ہے، اس کو دینے والا آمنہ کا لال ہے اور اس کو دینے والا حوض کوثر کا مالک و مختار ہے۔ امامہ دیکھو کس کا باندھ کے آیا ہوں، میرے حسین نے کہا یہ پیشانی دیکھ رہے ہو، یہ پیشانی وہ پیشانی ہے جس کو میرے نانا نے چوما ہے، یہ ہونٹوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ ہونٹ وہ ہونٹ ہے جس کو میرے نانا نے چوما بھی ہے، میرے نانا نے سونگا بھی ہے، یہ میرا سینہ جو دیکھ رہے ہو یہ میرے نانا نے چوما بھی ہے، میرے نانا نے سونگا بھی ہے، میری زبان دیکھ رہے ہو یہ وہ زبان ہے جس کو مصطفیٰ نے چوما بھی ہے، جس کو مصطفیٰ نے سونگا بھی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، مشکات میں علامہ مشکات فرماتے ہیں میرے حسین کے ہونٹوں کو، میرے حسین کی زبان کو میرے رسول اس طرح سے چوما کرتے تھے جیسے انسان کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام حسین کی تقریر چل رہی ہے، امام حسین نے کہا ارے دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، اسی علی کا بیٹا ہوں جس کی تلوار میدان بدر میں چلی، جس کی تلوار میدان احد میں چلی، جس کی تلوار میدان خندق میں چلی، جس کی تلوار میدان حنین میں چلی، اس علی کا بیٹا ہوں جس کی تلوار چلی تھی تو آواز آ رہی تھی شیر مرتا شاہ یزدہ کو فتح پروردگار اللہ فتح علی لا سیدہ الا ذوالفقار
बाप, मैं उसी का बेटा हूँ, उसी फातह खैबर का बेटा हूँ जिसने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। अरे जरा देखो तो कहीं मैं किसका बेटा हूँ। मेरे हाथ में जुल्फिकार हैदरी को देखो, ये वो जुल्फिकार है जिसको मेरे नाना ने मेरे बाबा को दिया था, मेरे बाबा ने मेरे भैया हसन को दिया था, मेरे भैया हसन ने मुझे दिया था। अब वो जुल्फिकार हैदरी लेकर आ गया हूँ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है मेरे सीने में किसका दूध है? वो फातिमा का बेटा हूँ। जो पुल से रास्ते गुजरेगी तो आवाज आएगी अहले महशर, अपनी नजरों को ब्रेक डाउन कर लो, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह गुजरने वाली है। तुम्हें मालूम भी है मैं किसका शहजादा हूँ, फातह खैबर का बेटा हूँ। तुम्हें मालूम भी है मैं किसका भैया हूँ, इमाम हसन का भैया हूँ। क्या तुम्हें मालूम भी है मैं किसका नवासा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा हूँ। डू यू नो अबाउट हु इज द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्या तुम जानते हो मेरे नाना कौन है? अरे मेरे नाना वो है जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, मेरे नाना वो है जिनको तुम नबी मानते हो, मेरे नाना वो है जिनको तुम रसूल मानते हो, मेरे नाना वो है जिनकी नबुव्वत का तुम ऐलान करते हो, मेरे नाना वो है जिसकी रिसालत का तुम ऐलान करते हो। पूरी दुनिया में पूरब से पश्चिम का, उत्तर से दक्षिण का, ऊपर से नीचे तक पूरी दुनिया में मेरे अलावा मेरे नाना का कोई दूसरा नवासा नहीं है। कोई दूसरा ना। इस्लामी दुनिया में अबू सईद खदरी मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद है, हज़रत अबू वाक़िद जैसे मौजूद है। क्या उनसे पूछ ले क्या मेरे अलावा कोई नबी का नवासा है? क्या मेरे अलावा भी कोई इस्मत फातिमा का बेटा है? क्या मेरे अलावा भी कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा है? तो तुम्हें पता चलेगा कोई नहीं है। तो किससे जंग करने आए हो? फातिमा के बेटे से, नबी के नवासे से, नबी के शहजादे से, नबी के जिगर से, नबी के टुकड़े से। अरे मेरे नाना जान ने फरमाया है सीने से लेके ऊपर तक मेरा हम शक्ल मेरा बेटा हसन है और सीने से नीचे तक मेरा मुशाबे मेरा बेटा हुसैन है। तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हैं हसन, आधे से बने हैं हुसैन। अब इमाम अहमद रजा से पूछ लो कौन हुसैन है, तो बरेली का रजा कहता है क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की। अरे जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे मैं कौन हुसैन हूँ जरा बरेली के रजा से तो पूछ लो। जो बरेली का रजा महिला सौदा गिरान की गलियों से कहता है तेरी नस्ल भाग में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे मेरी अम्मा कौन है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पैदा हो सदा। अरे मैं कौन हूँ जिसका नाना नबियों का इमाम है, जिसका बाबा वलियों का इमाम है, हुसैन जन्नती जवानों का इमाम। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन, या हुसैन, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह से बहुत खूब, या रसूल, या रसूल। बहुत खूब, माशाअल्लाह से बहुत खूब। समझ में आ गया मैं कौन हूँ? माशाअल्लाह समझ में आ गया मैं कौन हूँ? बहुत खूब, माशाअल्लाह प्रोग्राम हो गया। हम वही रिवायत बयान करेंगे जो असली है, जो हम भी असली हैं, जी वाह, हमारा खून भी असली है, बेशक हमारा नस्ब भी असली है, हमारा ब्लड भी हलाली है, हमारा हुसैन भी हलाली है। गलत बयान नहीं करेंगे। मजा गया था, मजा गया। मेरे हुसैन ने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं अब भी जंग करोगे, अब भी जंग करोगे तो ऐसी तकरीर की थी, मेरी तकरीर का तो आप पर कोई असर नहीं, बस थोड़ी देर मेरी तारीफ करोगे आप बहुत अच्छा बोले थे। जैसे कल लोगों ने कह दिया इमाम साहब बहुत अच्छा मुकर्रर बुलाया, थोड़ी देर तारीफ कर दोगे, आइंदा साल की आसिफ भाई का कोई नया चेहरा लेकर आओ। लेकिन वो मेरे इमाम की तकरीर थी, सुबह कयामत तक कोई माई का लाल ले जो ऐसी तकरीर करके दिखा दे। हाय 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 सुभान अल्लाह बेशक। अरे जब ऐसी जबान नहीं तो ऐसी तकरीर कैसी? मेरे हुसैन की तरह किसी की जबान नहीं, तो मेरे हुसैन की तरह किसी का खुतबा नहीं, मेरे हुसैन की तरह किसी की ललकार नहीं, मेरे हुसैन की तरह किसी की तकरीर नहीं। बेशक बेशक आगे जा। मुझसे तो लोगों ने कहा था कि 12 बजे के बाद में पब्लिक जाने लगती, यहाँ तो 2 बज गए अभी कोई नहीं हिला। हाँ हाँ हाँ, जरा देखो तो बेशक नजर उठा कर बेशक आगे बेशक। पीछे आसिफ भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। कह रहे हो अब वही जाएगा जिसको हुसैन की शहादत से कुछ कम मोहब्बत। आगे नहीं बोलूंगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। अपनी बीबी का अकेला शोहर हूँ, अल्लाह बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। अब आप क्या बीबी के 2-2 शोहर भी होते हैं भाई, ये तो मैंने कह दिया। सब के बोलो सुभान अल्लाह, और से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा जानते हो मैं वही हुसैन हूँ। तारीखी जुमला आ गया कि यजीदी लश्कर में कोहराम हो गया कि इनसे जंग कैसी की जाएगी।
لیکن جہنمی کتا شمر دل جوشن بولنے لگا حسین ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے، یا تو تم بیعت کر لو یا تلوار چلاؤ۔ تو میرے حسین نے کہا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اب تلوار چلا، اب تلوار چلا تو سب سے پہلے جو حسین کے مقابلے میں اس کا نام سنو گے، ایک جہنمی کتے کا نام سنا دوں؟ جی جی ارے تم اپنے کتوں کے بھی نام مت رکھنا۔ اس کا نام تھا یزید ابتہی۔ میرے حسین کے سامنے آیا، کہا حسین ہمیں دیکھو۔ حسین نے کہا ہم تجھے کیا دیکھے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو۔ یزید ابتہی نے کہا حسین میرے بازو کو دیکھو۔ کیا کہنے جی کہا تیرے بازو کیا دیکھو جس نے حیدر کے بازو کو دیکھا ہو۔ ہائے 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 اب خاموش مت کیا رہنا۔ بات ہے، کیا بات ہے، اب کیا خاموش مت رہنا۔ اب زبان کو کھولو، اب خاموش مت رہنا۔ حسین کا سبحان اللہ مسئلہ۔ سبحان اللہ اب خاموش مت رہنا۔ کہا میرے بازو کو دیکھو۔ کہا تیرے بازو کیا دیکھا جس نے حیدر کا بازو دیکھا ہو۔ اگر ابھی بھی نہیں پتا تو خیبر سے جا کے پوچھ لے بازو حیدر کا ہے۔ نعرہ حیدری کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کو جواب دینا مشکل ہو کہ میرے شوہر کو مار دیا کہ سانس نہ رک جائے۔ مجھے ڈر لگتا ہے بھائی تھوڑا رحم کرو، میں تمہیں لے کر آئے، کبھی اکیلے آنا تو کوئی بات نہیں، جیسا چاہتے تھے کرو۔ ابھی تمہارے گھر تک پہنچانا ہے، اٹ از مائی رسپانسبلٹی، میری ذمہ داری۔ تمہاری بیوی کو صحیح سلامت لے جا کے دینا میری ذمہ داری۔ جیسے حسین کی ڈیوٹی تھی، جیسی شریعت نبی نے حسین کو دی، وہی شریعت بیائی نے بھی حسین نے ہم کو عطا فرما دی۔ یزید ابتہی نے کہا میرے بازو کو دیکھو، کہا میں نے حیدر کے بازو کو دیکھا ہے۔ یزید ابتہی نے کہا حسین میری تلوار سے ڈرو۔ میرے حسین نے کہا میری للکار سے ڈرو۔ کہا حسین میں سپاہ شام کا نامی گرامی پہلوان ہوں۔ میرے حسین نے کہا تو سپاہ شام کا نامی گرامی پہلوان ہے، میں حیدر کرار کی کچھار کا نامی گرامی شیر شاہ حسین ابھی یزیدی پانی پی کر آیا ہوں۔ کہ بس یزیدی پانی پی کر آیا ہے، ہم پی کر نہیں حوض کوثر کا پانی پلانے والے ہیں۔ حسین اگر میں تلوار زمین پتھر پہ مار دوں تو سرما سرما ہو جائے۔ میرے حسین نے کہا اگر میرا رب اجازت دے دے۔ کیا بات ہے، پورے مجمع سے ہاتھ اٹھا کے استقبال ہو جب میں کہوں۔ اس نے کہا حسین اگر میں تلوار پہاڑ پہ مار دوں تو ہمالیہ کی ایوریسٹ چوٹی 6666 فٹ کی اونچائی والی چوٹی سرما سرما ہو جائے تو میرے حسین نے کہا اگر میرا رب اجازت دے دے تو تلوار زمین میں ماروں گا، ساری زمینوں کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ زندہ باد، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ واہ 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 حضرت، مقرر کر دو سبحان اللہ، مقرر مقرر مقرر، ہاں ہاں ہاں۔ حسین وہ کیسے؟ ارے دلیل سنو، یہ قصے کہانی تو کوئی بھی سنا دے گا لیکن ریفرنس کے ساتھ سنو، اور اس کی پورا آپریشن کر کے سنا رہا ہوں جی جی تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ بریلوی مولوی رٹ کے بولتا ہے۔ بریلوی مولوی رٹ کے نہیں، بریلوی مولوی آپریشن کر کے بولتا ہے۔ حسین کیسے؟ تو میرے حسین نے کہا جب میرے نانا جان نے میرے بابا کو ہاں 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 کاندھوں پہ اٹھایا، واہ واہ واہ، جب میرے نانا نے میرے بابا جان کو کعبے میں ہجری 8 میں کعبے میں اپنے بازو پر اٹھایا تھا تو کہا علی نیچے دیکھو۔ علی نے نیچے دیکھا، میرے نانا نے پوچھا علی کیا دیکھا؟ تو اللہ کی قسم زمینوں کے پار دیکھ لیا۔ اگر جلال حیدری میں آیا تو ساتوں زمینوں کو کاٹ کے رکھے۔ اب بول کون ہے؟ کہا میں ابتہی ہوں، کہا میں حسینی ہوں، کہا میں یزیدی ہوں تو حسین نے کہا میں محمدی ہوں۔ یزید ابتہی نے کہا، حسین تلوار چلا، کہا بے وقوف
अगर हम तलवार चला लें तो हमारा बेटा ही काफी है। हम तलवार थोड़ी चलाएंगे। तलवार का वार रोका कैसे जाता है ये बताएंगे। वाह यजीद अब तही ने तलवार चलाई, फौलादी तलवार थी, सामने भी तलवार, इधर भी तलवार, इधर भी तलवार, इधर भी तलवार, इधर भी बाजू, इधर भी बाजू, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, लेकिन इधर यजीदी तलवार है, इधर मोहम्मदी तलवार है। इधर यजीदी ताकत है, इधर हैदरी ताकत है। तलवार चलाई हजरत हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी पर रोका, चिंगारियां निकली, वापस हो गई तलवार का दूसरी तलवार चला। हजरत हुसैन ने फिर जुल्फ़िकार हैदरी पर रोका, कहा अब 2 बार तूने कर लिए, अब तीसरा बार हैदर तलवार का रोक ले। तो खुदा की कसम मलकुल मौत ने भी कहा होगा, अरे हुसैन आहिस्ता चला लेना, कहीं ऐसा ना हो यजीद का दिल ज़मीन कर जाए। मलकुल मौत ने भी कहा होगा हुसैन ऐसा ना हो कि ये यजीद इब्ने अबतही कटे और सातों जमीन ना कट जाए। हुसैन जरा हल्के चला लेना, हुसैन जरा आहिस्ता चला लेना, हुसैन जरा नरम अंदाज में चला लेना, हुसैन जरा प्यार से चला लेना। तो हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है, तुम बताओ कैसे चलाएं। तो कहा ऐसे चलाओ काम भी तमाम हो जाए और जलाले हैदरी की तलवार का जलाल भी बाकी रह जाए। अब मेरे हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी उठी, जब जालिम के ऊपर आई तो कहा संभाल अपने आप को। तो यजीद अब कहीं कहता है ऐसा लग रहा था जब मेरे ऊपर तलवार आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शेर अपना मुंह खोले आ रहा है। हजरत हुसैन की तलवार चली, 20 सेंटर से, सर से 20 सेंटर से बॉडी को 2 टुकड़ों में बांटकर हुसैन ने बता दिया 3 दिन का भूखा हूं। जब 3 दिन की भूख की ताकत का आलम ये है तो सोच मेरे बाबा की ताकत का आलम क्या होगा। बहुत खूब माशाल्लाह से, बहुत खूब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फी नारे जहन्नम खालिदीन फीहा। क्या बात, क्या बात, बेशक। ऐसी बोलता रहूंगा तो यार प्रशासन ने 2 घंटे 2 बजे का टाइम दिया, वो भी आउट हो जाएगा। हो गया। लेकिन परेशान मत हो यार, प्रशासन भी आज मुस्कुरा मुस्कुरा के तकरीर सुन रहा होगा। आज तो प्रशासन भी कह रहा होगा कि एक तरफ आतंकवाद है, एक तरफ पीस और शांति का अलम बरदार है। आज तो प्रशासन वाले भी हमारे भाई कहते हो हम तुम्हें सलाम करने आएंगे मेरे भाइयों, हम तुम्हें सलूट मारने आएंगे कि तुमने आज हमारी बात को सुना है। आज आतंकवाद का मुकाबला किससे हो रहा है? शांति के अलंबरदार से हो रहा है। आज हम पुलिस वालों से हमारा सलाम कहलवाना, हम जब जाए तो मुलाकात कराना। अच्छा जो भी अफसरान है हम उनको सलाम को पेश कर लें कि हमारा मजहब सिखाता क्या है। इमाम हुसैन ने तलवार चलाई, काट के रख दिया। दूसरा आया तमीम आया, उसको भी काट के रख दिया। अब ये अली अकबर तो है नहीं, ये दोबारा खेमे में जाए, अली असगर भी नहीं है जो दोबारा खेमे में जाए, हजरत कासिम भी नहीं है दोबारा खेमे में जाए। अब तो यहीं पर फैसला होना है। अब इमाम हुसैन को देखा कि इनकी तलवार रोकने वाला नहीं, इमाम हुसैन जलाल में आ गए। अब जुल्फ़िकार हैदरी नियाम से बाहर हो गई, इमाम हुसैन की जुल्फ़िकार नियाम से बाहर है। अब मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है। हमने कहा हुसैन की तलवार बता क्या तेरी शान है। तो हुसैन की तलवार से आवाज आई, अरे मारने की ताकत तलवार तो मेरी है, लोहे की तलवार है, लेकिन काटने की ताकत जो है रब्बे जुल जलाल की है। इमाम हुसैन ने कहा अभी तूने अब्बास नंबरदार को काटा है, अभी तूने कासिम नौजवान को काटा है, अब तेरे सामने कासिम नहीं कासिम का चचा है। अभी तूने अली अकबर को काटा है, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं अली अकबर का बाबा है। अभी तूने अली अब्बास को काटा है, अब तेरे सामने अली अब्बास नहीं है अली अब्बास का भैया हुसैन है। अभी तूने हुर बिन यजीद रियाही को काटा है, अब तेरे सामने हुर बिन यजीद रियाही नहीं हुर बिन यजीद रियाही का आका है। अभी तूने हुसैनियों को काटा है, अब तेरे सामने मुकम्मल हुसैन आया है। वो जुमला दोहरा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा तूने अली अकबर को काटा है जो मोमिन है, तूने अली असगर को काटा है जो मोमिन है, तूने कासिम को काटा है जो मोमिन है। अब तेरा मुकाबला मोमिन से नहीं मुकम्मल दीन से है। अब तेरे सामने मुकम्मल दीन है। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, सफे मैमना पर कटी, सफे मैसरा पर कटी। अब यजीदियों में कोहराम हो गया। हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, हुसैन की ताकत को कैसे रोका जाए, हुसैन की हिम्मत को कैसे रोका जाए, हुसैन के जाहू जलाल को कैसे रोका जाए, हुसैन की जमा मर्दी को कैसे रोका जाए। अरे जिस तलवार को अली असगर का बचपना ना रोक सका,
جس تلوار کو حضرت قاسم کی جوانی نہ روک پائی، جس تلوار کو حضرت عباس کے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو حضرت سکینہ کا پیاسا گلا نہ روک پایا، جس تلوار کو حضرت سکینہ کا تڑپنا نہ روک پایا، جس تلوار کو زین العابدین کا بخار نہ روک سکا، جس تلوار کو کوئی نہ روک سکا، اب امام حسین نے کہا اے ظالمو اب موت و زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تلوار روک لو، اور یہ ہے بیٹا میرا کوڑا تیرے ساتھ کاٹ کے رکھ دے۔ حضرت ابو بکر کی صداقت کہہ رہی ہے بیٹا ان کو پھاڑ کے رکھ دے، ابھی تجھے تلوار روکنا نہیں ہے۔ اب حضرت ہمارے امام حسین نے جب حضرت ابو بکر کی آواز سنی تھی تلوار پھر چلنے لگی، عمر کی آواز سنی تھی تلوار پھر چلنے لگی، حضرت حسین کی روح نے کہا، حضرت حسین کی زبان بولی کہ جب میرا آقا تب میری حمایت کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ابو بکر کی روح پاک حسین کی پشت پناہی میں آ گئی ہو، علی کی ذوالفقار پشت پناہی میں آ گئی ہو، حسین کی تلوار چل رہی ہے، موت و زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ کا جلال حضرت حسین کی تلوار میں آ گیا، شہاب ثاقب کی مار حسین کی تلواروں میں آ گئی، چاند کی چاندنی حسین کی تلوار میں آ گئی، سورج کی چمک حسین کی تلوار میں آ گئی، سورج کی کاٹ حسین کی تلوار میں آ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ملک الموت میدان کربلا میں آ گئے ہو، موت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، زندگی کی کھیتی کٹ رہی ہے۔ اب امام حسین نے کہا اے ظالمو تھوڑی دیر کے لیے مجھے تلوار روک لینے دو۔ یزیدیوں نے کہا حسین کا گھبرا گئے، حسین کا آخری جملہ سنو، کہا میں گھبرایا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں نے نانا کا شہر چھوڑا تھا، گھبرایا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں نے مکہ کو چھوڑا تھا، گھبرایا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب میرا بیٹا خاندان میرے پوتے بیٹے شہید ہو رہے تھے، ارے گھبرایا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب میرا پورا نوجوان بیٹا کٹ رہا تھا، اگر عشق اجازت دے تو زور سے استقبال کر لینا۔ کہا ظالمو تلوار روک لو، کہا حسین کیوں؟ تو میرے حسین نے کہا ارے جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ نماز بچانے کے لیے۔ آج جمعے کا دن ہے، مسجدوں میں نانا جان کا خطبہ ہو رہا ہوگا، 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دو۔ امام حسین نے اتنا کہا، حسین کی ذوالفقار رک گئی، صبر کی تلوار رک گئی، پیاس کی تلوار رک گئی، حسین سجدے میں گیا، 22,000 میں قرآن ہو گیا کہ کاٹ ڈالو۔ اگر حسین دوبارہ اٹھ گیا تو تم میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے بچے یتیم نہ ہو جائے، تم میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس کی عورت بیوہ نہ ہو جائے، تم میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے پورے ماں باپ بے سہارا ہو جائے۔ میرا حسین سجدے میں گیا، ظالم نے تلوار ماری، میرے حسین 56 سال 5 مہینہ 5 دن جمعے کے دن عصر کی نماز سے پہلے دنیا سے رخصت ہو کر دنیا کو پیغام دے گئے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح تہریں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کو دفن کس نے کیا؟ جس کا نام غازریہ تھا۔ لسن می، مائی اسپیچ، میری تقریر فنش۔ کربلا کے برابر میں گاؤں تھا جس کا نام غازریہ تھا۔ کیا نام تھا؟ زور سے زور سے زور سے بولو، کیا تھا؟ اس غازریہ میں ایک قبیلہ رہتا ہے، اس کا نام اسد تھا۔ کیا تھا؟ 11 محرم الحرام ہفتے کے دن سیٹرڈے کو جب یزیدی لشکر اپنے مردوں کو دفن کر کے چلا گیا تو اسی گاؤں غازریہ کے، سنو گے دیکھو، غازریہ گاؤں کے قبیلہ اسد کے لوگ 11 محرم ہجری 61 ہفتے کے دن کربلا آئے اور حسین کے تمام شہیدوں کے لاشوں کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا۔ حسین کا سر ان کے ساتھ پہلے دربار یزید میں عبید اللہ بن زیاد میں گیا، پھر وہاں سے دمشق گیا اور دمشق سے سر حسین امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ شریف گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا
ڈاٹر آف دا پروفٹ رسول اللہ کے پہلو میں امام حسین کا سر مبارک کفن ہو گیا۔ اس طرح سے کربلا کی ایک ایک تاریخ نے یہ ثابت کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ 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 اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ خود کی سیر چمن، پھول چنے شاہ رہے، باغ باغ جاتا